کس طرح سے مانا ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے۔ ماننے کے ذرائع عام طور پہ حواس خمسہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھتا ہے تو اعتراف کرتا ہے کہ یہ رنگ یہ ہے۔ زبان سے چکھتا ہے تو ذائقے کا اثبات ہوتا ہے، اور دیگر ذرائع بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ یہ ذرائع ایک چیز پہ پہنچ کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور وہ ہے عقل۔ عقل انسانی میں آتا ہے کہ پانی گرم ہے اور فالج ہو جائے، جس سے اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی گرم ہے، اس کی تلی پہ نگارہ رکھ دیں، برف کی تلی رکھ دیں، دونوں برابر، کیونکہ وہ حص جس نے عقل سے دماغ سے فتویٰ لے کے واپس آنا ہے، اطلاع دینی ہے، وہ اسی کا اللہ کو کیوں مانا ہے؟ ہمارے دور میں جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، یہ ایک رائے ہے جس سے آپ اختلاف کا پورا حق رکھتے ہیں، اور کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کی رائے کچھ اور ہو، لیکن خیال یہ ہے کہ صلیبی جنگوں کے بعد سے لے کر اب تک جتنی بھی ذلت اور شکست مسلمانوں نے کسی بھی میدان میں مغربی اقوام سے حاصل کی یا انہیں پہنچی، ان سب میں بدتر صورتحال ایک اور چیز جو اب آئی ہے، اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہوا اور مغرب نے جو کچھ کیا، جن ممالک نے حصہ لیا، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اب ایک نیا باغ، ایک نئی کھاد، ایک نیا ہتھیار اپنایا ہے، اور وہ ہے الحاد، کہ نسلیں مسلمان ہی نہ رہیں۔ یہ الحاد کبھی بھی پہلے اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا اب پھیلا ہے، اور یہ نقصان کبھی بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ مار دیتے، 10,000 کے 20,000 لاکھ مسلمان کہتے ہیں، اتنوں کو مار دیا۔ اب اس سے بدتر چیز یہ ہے کہ پوری نسلیں کافر ہوئی جا رہی ہیں، اور کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس بچے کے دین اور ایمان کا کیا ہے۔ ایسا نصاب پڑھتا ہے، پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اور کفر اور شرک پہ مشتمل وہ حرکتیں
نظریات، بیانات اور خدا کے لیے غیرت مر گئی۔ تنقید اس پہ ہے کہ معیشت، ملک کی سیاست اور جتنے بھی میدان ہیں ان میں کیا ترقی کی، اور یہ نہیں دیکھتے کہ دین کہاں ڈب ہوتی ہے۔ اور یہ مغرب نے ایسی چال چلی ہے کہ ایک تو وہ پہلے جو بھی نظریہ دیتے تھے، ہمارے یہاں مفکرین موجود تھے جو اس کا رد کرتے تھے، جواب دیتے تھے علم کی دنیا ہے ہمیشہ ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اب وہ بھی نہ رہے۔ کل رات صاحب نے مطلوب کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی جانے کی، تو انہوں نے کہا 2-3 دوست ہیں اور ان سے ملنا۔ غرض پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ لگا رہی کہ مل گئی خدا نے۔ گفتگو تو شاید 5-7 منٹ ہی رہی ہوگی، تو اس کی وجہ سے یہ اثر ہے اب تک کہ یہ جو حملہ ہے اتنا شدید ہے کہ اب اس کی تاب لانا دشوار ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ خدا ایک وہم ہے، یہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کہا بات سمجھنی ہے یا بحث؟ تو انہوں نے کہا کہ بات سمجھنے کی ہے بحث۔ ہم نے کہا وہم فرد کو ہوتا ہے یا اجتماع کو؟ اب چپ ہو گئے۔ ہم نے کہا فرد کو وہم ہوتا ہے، اور وہم کی بنیاد کسی چیز کا وجود ہوتا ہے۔ تو جب کسی کا وجود ہی ثانی دوسرا نہ ہو، نہ اپنے سے دیکھا ہو کہ وہم کہاں سے آ گیا۔ پھر ہم نے سے کہا کہ خدا کا ماننا یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کا ماننا فکر سے ہے یا خبر سے؟ اگر اللہ کو اس لیے مانا جائے کہ فکر سوچ کے ذریعے خدا کو دریافت کیا ہے، تو آدمی کہے کہ وہم ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ اللہ کو ماننا خبر ہے، اور خبر اس کی تصدیق یا تکذیب کرے، اس میں وہم کیا ہے؟ وہ بات تھی جس پہ کہنے لگے کہ سوچنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ آپ اس بات کے لیے تو تحسین اور مبارکباد کے قابل ہیں کہ ماشاءاللہ عقل سلیم ہے، اڑ نہیں ہے، ضد نہیں کی۔ اس لیے خدا کا ماننا یہ خبر کی وجہ سے ہے، فکر کی وجہ سے۔ کائنات میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی فکر کی وجہ سے کبھی خدا کو ایسے پالے جیسے وہ وحی کے نزول کے بعد پاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ فکر کتنی چلے؟ یونان کے جو فلسفی تھے، یہ ارسطو اور افلاطون اور یہ فیثاغورس جیسے آدمی، یہ ایسے ہی نہیں تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ یہ فیثاغورس جس کی بہت تھوڑی سی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ عام آدمیوں سے ملتا ہی نہیں تھا۔ کہتا تھا
40 دن تک پہلے تم ہماری اس خانقاہ میں آؤ، روزہ رکھو، اور 40 دن تک مسلسل جو کہتا ہوں وہ کرو۔ پھر اس کے بعد جو پائے کے مصور تھے اس کی تصویر بناتے تھے، وہ تصویر دیکھتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ملاقات کے قابل ہے۔ ایسے کوئی نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں کی فکر نے اتنا پایا کہ اس کائنات میں حقیقت واحدہ ہے، حقیقت مطلقہ ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ کہیں نہ کہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی تک تاریخ میں اس کی کوئی شہادت نہیں، لیکن یہ بھی شہادت نہیں ہے کہ مشرک ہے۔ تو جب کسی کی شہادت شرک پہ نہ ہو تو اس کے بارے میں آدمی حکم کرنے میں بھی جلدی نہ کرے۔ اس لیے وہی خبر ہے اور وہی بتاتی ہے کہ اللہ کے احکامات ایسے ہیں، ان چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، ان سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنا خبر کے ذریعے ہے، فکر کے ذریعے نہیں۔ دنیا بھر کا الہاد اس ایک بات اور دوسری بات پہ پہنچ کے ختم ہو سکتا کہ اگر خدا کا ماننا فکر پہ ہے تو تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اتنا مان لیا کہ اس کائنات میں کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پہ ناراض ہوتا ہے؟ کیا چیز اس کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی؟ کیا چیز ہے جو قیامت کے دن اور قیامت کا خود تصور خبر کے ذریعے؟ اس لیے یہ جہاں بھی عقائد اور اعمال کی بحث آتی ہے، یہ سب چیزیں پہنچ کے اس نقطے پہ صفر ہو جاتی ہیں کہ حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے یا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایسی محبت جو انسان کو عمل تک نہ لائے، وہ بندے تھے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجاب۔ وہ جذبات ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ شیطان نے اسے ورگلا دیا ہے، اس پہ طاری ہو گیا ہے جھوٹ، اس پہ غالب آ گیا ہے۔ قول کا جھوٹ نہیں، عمل کا جھوٹ۔ بس سمجھتا ہے کہ اسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اصل میں عاشق، عشق کرنے والا خود اپنے آپ کو محبوب جیسا بنانا چاہتا ہے۔ دنیا میں کہیں محبت کو دیکھ لیں، کرنے والا جس سے اس نے محبت کی ہے اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہتا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال، آپ ان چھوٹے بچوں پہ غور کریں، گھر آ کے ایسے ہی بولیں گے جیسے ٹیچر بول رہے ہیں، ایسی قلم پکڑیں گے، ایسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے کی ایک بچگانہ کوشش کریں گے۔ حتیٰ کہ ٹیچر نے اگر کسی رنگ کے کپڑے پہن آئی تھی تو ماں سے کہیں گے ایسی کپڑے مجھے بنا کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی محبت اور عظمت ہے جو دل میں آ گئی ہے، اور بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں بھی ویسے ہی بن جاؤں۔ دنیا میں ہر جگہ ایسے بڑے ہو کے محبت ہو گئی،
تو جو رنگ محبوب پہ غالب ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے اس رنگ میں آئے، اس رنگ کو اپنائے۔ یہ قاعدہ کلیہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ اس کی محبت اسے عمل تک نہیں پہنچاتی۔ یہ کیسا عشق ہے جو محبوب سے اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کی۔ وہی وہ چیز ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اس چال کو چلو جو میں کرتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جب تم ان جیسی اخلاق ان جیسے بن جاؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا کیونکہ وہ ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ چیز بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اس لیے آدمی مسلسل جائزہ لیتا رہے تو یہ جتنا الہام ہے یہ زبان نبوت پہ بھی اعتبار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ساری کائنات میں مسلمہ اصول کے طور پر یہ طے ہو گیا ہے کہ خدا نہیں؟ یہ طے ہو گیا تو کہتے ہیں یہ طے تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا جب طے ہو جائے گا پھر دیکھیں، فی الحال تو طے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انکار، الحاد، یہ اور تصوف کا غلط استعمال، تصوف کی گمراہی، ان سب کا ماحصل اباحت ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے میرے لیے جائز ہو جائے، اتنی سی۔ یہ صوفی ہے، وہ جب گمراہ ہوتا ہے تو شریعت کی حدود کو اپنے یا اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے باطل کرا دیتا ہے، کہتا ہے کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے کہ یہ کر رہا ہے۔ یہ کون سا تصور؟ اس لیے یہ الحاد نبوت کے انکار پر مشتمل ہے، اور اس کے ضمن میں پھر اب جگ مارے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نقص نکالتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یا پھر ان کے مسلک کے کسی بڑے فقیہ نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ان ناصبیوں نے ایک مستقل فرقہ ہے، اور ناصبی وہ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، خاص طور پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں برا کہتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے۔ دونوں ہی گمراہ ہیں، وہ ایک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ ناصبیوں نے بہت کوشش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں کسی طرح عیب نکالے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ عیب نہیں نکالا جا سکا تو انہوں نے جھک ماری اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو غیر معمولی طور پر ان کے مقابلے میں لانے لگے۔
یہ ہوتا ہے۔ گمراہی جو ہے اس کو بھی تو کوئی دلیل چاہیے۔ بالکل اسی طرح حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، جب کوئی عیب نہ نکلا تو چھک ماری، اور وہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ لیڈر ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور بین الاقوامی تعلقات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ حالانکہ فرض اگر اتباع سنت میں کامل ہو تو اللہ اسے مردود نہیں کرتا، اور قوم اگر اتباع سنت پہ آ جائے تو خدا فرد کو مردود نہیں کرتا، قوم کو مردود کر دے گا۔ یہ کیسے بات ہے؟ فرد جس بنیاد پہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے اور اللہ اس کی بن مانگے بھی پوری کر دیتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہے، وہ رنگ اس پہ چڑھا ہوا ہے، تو امت مجموعی اعتبار پہ اس رنگ کو اگر اپنا لے تو امت کو خدا اس طرح ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ دو چار کی طرح بات اگر آپ نے سمجھنا چاہیے کہ فرض اس بنیاد پہ اللہ کیا مقبول ہے، امت اگر اس معیار کو اپنا لے گی تو کیا خدا کے یہاں مردود ہو جائے گی؟ یوں دھکے کھاتے پھریں گے، یوں زمین پہ رینگتے پھریں گے، یوں اغیار کے محتاج ہوں۔ اس لیے یہ سارا الہات اور دہلی اور یہ سب چیزیں اس کی بنیاد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت، اس سے ہٹ جانا، اور اب تو ایسی ایسی کتابیں، ایسے ایسے اعتراضات چھپنے لگے ہیں کہ جیسے اب دین شروع ہوا ہے اور پہلے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کے بعد وہ حضرات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرنے لگے تو حیرت ہوئی کہ بالکل خبر نہیں ہے، الف بے پڑھنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ بات کیسے ہوئی اور یہ بات کیسے ہوئی۔ حالانکہ ایمان جو خبر سے حاصل ہوا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچ نبی کے تابع ہوتا ہے، نبی سچ کے تابع نہیں۔ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو پرکھا جائے کہ سچ ہے یا نہیں، جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سورج نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا۔ اتنا ایمان مطلوب ہے کہ اگر سورج آنکھوں سے نظر بھی آئے نا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری آنکھیں جھوٹ دیکھ رہی ہیں، وہ نبی ہیں، انہوں نے فرمایا سورج نہیں ہے۔ نہیں، دجال کے زمانے میں کیا ہوا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو، اسے کہے گا میں تمہیں نہیں مانتا، وہ کہے گا اچھا اگر میں تمہیں مار دوں پھر زندہ کر دوں، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، اسے مار دے گا پھر زندہ کر دے گا، پھر اسے کہے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو، وہ کہے گا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جس آدمی کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ نہیں۔ یہ بدیہات کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک تو مار کے پھر زندہ کر دیا، پھر کہتا ہے اب مانو، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اس لیے نبوت پہ اس قدر اعتبار ضروری ہے کہ سچ جو وہ کہتے ہیں وہ ہے۔ اس پہ جب آدمی جم جاتا ہے، ہاں ایک حق باقی ہے کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، یہ تحقیق کر لو، نہیں کہا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ کہا انہوں نے، فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت محتاط تھے،
بہت محتاط تھے، عبادات میں بھی اور اپنی حکومت میں خلافت کے معاملات۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، 8-10 ہزار آدمی اکٹھے ہو گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کا مقابلہ بغاوت، تو ان کے پاس گئے۔ لمبی روایات ہیں، اور ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ رو الی الجنہ، چلو جنت کی طرف چلو۔ جو چیز اپنے اختیار میں ہے، مال، دولت، آدمی کو 2 چیزیں بہت محبوب ہوتی ہیں، ایک اپنی جان اور ایک اپنا مال۔ ان 2 چیزوں کو جو اپنے اختیار میں ہیں، اسے اللہ کے لیے خرچ کرنے پہ طبیعت نہیں چاہتی، اور جو چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے، جنت ہے، حوریں ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، اسے خرچ کرتا رہتا ہے کہ جنت میں جاؤ گے، ماشاءاللہ جنت میں جیسا کام ہے۔ یہ سب چیزیں یہ اپنے اختیار میں جو ہے، اسے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اپنا وقت اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنا مال اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ اور جو چیز اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں تو بادشاہ جتنا مرضی خرچ کرتا رہے، جس کو مرضی کہتا ہے۔ یہ قطعی احکامات لگانا کہ تم یقیناً جنت اور تم یقیناً جنت، یہ نبوت کی شان ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد اللہ کے آخری رسول، بس وہ کہتے تھے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بعد قطعیت کے ساتھ، اور جن کو انہوں نے کہا ان کا حال یہ تھا کہ ڈرتے تھے اللہ سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کا حال یہ ہے کہ کہتا ہے کہ خدا بس بخش دے، اپنے سامنے نہ لائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، ان سے بات چیت شروع ہوئی، کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، کچھ اپنے کفر پہ جمے رہے، اور 1,00,000 آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں اس وقت تھا، اور سامنے کیا 2-3 ہزار لڑکے پاگل ہو گئے۔ ان کا علی تم تو فلاں دن کافر ہو گئے تھے، تم تو فلاں دن کافر ہو گئے تھے، ان الحکم الا للہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلے گا۔ جوانی، جوش، جذبہ، اس میں جب کافروں کی آیات مسلمانوں پر لگا کر خون بہانے لگتے ہیں اور جبرن نکاح کرنے لگتے ہیں، تو یہ ان کے گمراہ ہونے کی علامتیں ہیں، سمجھنا چاہیے۔ وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہی لڑ رہا ہے، وہ تو لڑ رہا ہے اپنے نفس کے لیے، مگر اسے سمجھ نہیں ہے۔ دونوں چیزیں، ایک قتل اور ایک ان کی عورتوں کا چھیننا۔ یہ وہابیت کی جتنی تاریخ ہے سب اٹھا کر دیکھیں، ابتدائی دور میں قتل عام ہوا، شیعت کی جتنی تاریخ ہے سب اٹھا کر دیکھیں، ایران شیعہ تھوڑے ہی تھا۔ جب یہ انقلاب آیا ہے تو جو انقلاب لانے والے تھے انہوں نے سب سے پہلے قتل عام شروع کیا۔ یوں ہی ہوتا ہے، قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں۔ انہوں نے بھی یہی کیا۔ 1925 میں بڑے بڑے لوگ جو حج پہ گئے تھے، وہ وہاں کے انقلاب کو لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسا حال آ گیا ہے کہ 2 لڑکے جوان بالکل وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور جس حاجی کو دیکھیں گے بیعت سے ماریں گے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ شاہ عبداللہ کی جو توصیات ہوئی ہیں، آخری مرتبہ جب حج پہ حاضری ہوئی تو جمعے کا دن تھا، خیال تھا قریب کی مسجد میں نماز پڑھیں، جانے آئے تو
دوستوں نے کہا کہ حرم شریف بہت رش، ان کا نہیں، جہاں شاہ عبداللہ کی توصیات ہیں ادھر چلیں، وہاں رش وہ سارا وقوع اور نقشہ دیکھ کے خیال ہوا کہ وہ یہاں تو جو عمر میں چھوٹے ہوتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ تو ان کا قبرستان تھا، یہاں یہ تو مظلوم تھے، شہداء تھے، اور یہاں کے متعلق ہر جگہ آتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ پوری تاریخ میں یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صرف اتنی سی کہ یہ جو قبریں مبارک ہوتی ہیں، اللہ کے اچھے بندے جہاں دفن ہوتے ہیں، خدا کی رحمتیں وہاں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے نا، اس پہ تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، سب متفق۔ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کیوں خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ خدا کی رحمتیں وہاں، خدا کے فرشتے سلام، ہزار چیزیں، اور جہاں خدا کی رحمت ہے وہاں دعا قبولیت۔ اسی لیے کوئی مشکل پیش آ جائے، مسجد جانا، مسجد میں جا کے شیعہ کی گمراہی میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امام بارگاہوں کو مساجد پر ترجیح دیں۔ ہم کہتے ہیں مسجد کتاب و سنت سے ثابت، اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کی طرف آؤ، وہ اصل مرکز۔ تو وہاں جب پہنچے تو ہم نے کہا یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مظلومین تھے، یہ تو ان کی جگہ تھی، سب ختم کر دی، سب پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو خون بہا کہ جس تحریک میں کافروں کی آیات مسلمانوں پر چسپاں کی جائیں، اس کی تازہ ترین مثالیں اگر دیکھنی ہوں تو یہ ایک تو یہ ہیں، ایک یہ طالبان جو آیات اللہ نے کافروں کے بارے میں نازل کی، اسے مسلمانوں پر لگانا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہیں، ظالم، فاسق، کافر۔ قرآن نے ایک ہی مقام پہ سورہ مائدہ میں تینوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ وہاں پر یہودیوں کے متعلق، عیسائیوں کے متعلق اللہ نے کہا کافر ہے۔ یہ اس آیت کو لے کے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ملک میں چونکہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کیے جا رہے، لہٰذا ہمارے قرآن کافر ہیں، کافر ہیں تو اٹھو، لڑو اور مرو اور مرو۔ یہ سب تحریکات اسی بنیاد پہ وہ پہلے خوارج بھی اٹھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اتنا کچھ اللہ نے عنایت فرمایا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رجوع کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا مجتہد اور اتنا بڑا دماغ اور فقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ شادی ایک ہوئی اور دھوکہ دیا ایک آدمی، اور شادی اس طرح کی کہ لڑکے والے دلہا والے آئے اور جس لڑکی سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا اس نے اس کی بہن کو، چھوٹی بہن کو یا بڑی بہن کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اگلے دن جب عورتوں نے دیکھا تو شور مچ گیا کہ رشتہ تو اس کی بہن کا لیا تھا، یہ بھیج کسے دیا، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ تو معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، کیونکہ حکومت ان کی تھی جس علاقے میں وہاں یہ مسئلہ پیش آیا۔ بس معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شادی کرنی تھی نا، ایک بہن سے نہیں تو دوسری سے ہو گئی،
ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کا فتویٰ درست ہے، عورت تھی ایک نہیں تو دوسری بہن ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں کیوں ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ مشکل مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کریں، میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے۔ تو وہ سوچتے رہے، پھر اس نے خود کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ جو دوسرا گروہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس پہ کچھ فتویٰ دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اب مسئلہ اتنا مشکل تھا، جو حل سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقاہت کیا چیز۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کسی کو بھیجا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی۔ جو آدمی پہنچا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین کی طرف جھکے، بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ جھکے، مٹی اٹھائی ایک چٹکی اور اسے ایسے ہوا میں چھوڑا اور فرمایا علی کے لیے یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے جتنی یہ مٹی زمین پہ گئی، اور فرمایا کہ جس کی رخصتی ہوئی ہے اس تعلق کی وجہ سے جو قائم ہوا ہے، لڑکے حق مہر ادا کرو، اور وہ جو اصل میں ہے اس سے پوچھو کہ وہ دلہن بننے کو تیار ہے یا نہیں۔ اگر وہ تیار ہے تو اس کی رخصتی ہوگی، اس کا حق مہر ہوگا، اور جب تک یہ عدت میں ہے تم اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ فقاہت وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اللہ نے فرمایا اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو عدت میں یہ کہا نا کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کی فقاہت ہے، اتنی گہری سوچ۔ تو جب آئے سامنے سیدنا علی رضی اللہ اس موقع پہ کافر، ایسے کافر، ایسے کافر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے تحمل سے برداشت فرماتے ہیں، اور پھر آخر پہ جب 2000-3000 رہ گئے تو فرمایا جھنڈا کھولو ہمارا۔ جھنڈا کھولا گیا تو فرمایا کہ جو ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جائے فہو آمن، ہم نے اسے پناہ، جو کوفہ شہر میں چلا جائے اسے ہم نے پناہ، جو اپنے ہتھیار پھینک دے ہم نے اسے پناہ، اور فرمایا مارو ان کو، اور صرف اس کو مارنا جو تمہیں مارنے کے لیے آئے۔ اور پھر اس آدمی نے کہا جو ان کا امیر تھا سرفرا، کہنے لگا علی میں تم سے ہی تو بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی تم سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، نہ ان لوگوں کا خون اپنے سر۔ اس کے بعد بتایا، فرمایا میں تمہیں انجام بتاؤں کیا ہوگا؟ اس کا کہیے۔ انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، میرے 10 آدمی نہیں مریں گے اور تمہارے 10 آدمی باقی نہیں بچیں گے، نہ کرو یہ کام، انجام یہ ہو جانا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بھی بے جگری سے لڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج بھی بہت زبردست لڑی، آخر پہ پہنچ کے جب لاشیں گنی گئیں اور وہ جو بھاگنے والے تھے گنے گئے تو 9 آدمی ان میں سے بھاگے، بس باقی سب مارے، 10واں نہیں آیا۔ 2 ان میں سے عمان چلے گئے تھے، یہ عبادیہ فرقہ جو عمان میں ہے وہ ان کے جد اعلیٰ ہوئی تھی۔ 2 یمن بھاگ گئے تھے، یہ یمن میں بھی آبادی بعض ہم نے دیکھے، یہ انہی کی اولاد ہیں۔ 2 آدمی الجزیرہ چلے گئے،
اور ایک کا پتہ نہیں چلا اور دو کہیں اور چلے. تاریخ میں سب ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت 9 فوجی شہید ہوئے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے جو قسم کھا کے کہا تھا کہ تمہارے 10 نہیں بچیں گے اور میرے 10 بھی نہیں مارے جائیں گے، ہوگا یہ نہیں، تو یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ علی جس طرح مجھے جہاد کرنا پڑ رہا ہے نا، تمہاری زندگی میں ایسی ایک چیز پیش آ جائے گی اور اللہ کی قسم ہے تمہارے 10 فوجی نہیں مارے جائیں گے اور ان کے 10 بچیں گے بھی. تو مجھے تو انہوں نے خبر دی. یہ خبر پہ بھروسہ. سچ کبھی بھی نبی پہ غالب نہیں، نبی سچ پہ غالب. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار اٹھ جائے تو پھر کاہے کی آخرت اور پھر کاہے کی جنت اور جہنم، پھر ہے ہی کیا چیز. اس لیے آدمی میں جب ایمان تکمیل کی طرف چلتا ہے تو اس کی حالت بدلتی. اور حالت کی تبدیلی اس کو آسان مثال سے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک آنکھ، 2 آنکھیں اللہ نے دی ہیں نا، تو ایک آنکھ ہمیشہ اللہ کے شکر کی طرف رہے، اللہ کا شکر غالب رہے. وہ ایک آنکھ ہمیشہ حق تعالی شانہ کی شکر کی چیزوں کو دیکھتا رہے. خدا کا قرب جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے نا، جسے اللہ نے شعور عنایت فرمایا ہوتا ہے، بڑی نازک بات. اگر یہ ریکارڈ نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. بعض لوگوں کا قرب اللہ سے یہ تقدیر نے طے کر دیا ہے کہ ان کو گناہ کرنے. اس لیے کبھی کسی آدمی کو گناہ گار دیکھے بھی نہ، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے گناہ کر رہا ہے تو چپ رہے، منع کرے بے شک گناہ کی حالت میں کہ یہ کام نہ کرے. جب گناہ کر چکا پھر کیا منع کرنا. 3 حالتیں ہیں. ایک تو حالت یہ ہے کہ گناہ کے عالم میں منع کرے کہ بھائی یہ پارکنگ جو کر رہے ہیں آپ یہ ٹھیک نہیں ہے، راستہ رک جائے، مہربانی کریں ہم لوگ بھی ٹکٹ کے لیے کھڑے ہیں لائن پر. ایک یہ حالت. دوسری حالت یہ ہے کہ اس پہ کوئی حق بنتا ہے. تعلق کیا ہے؟ چھوٹے بڑے کا تعلق ہے، استاد اور شاگرد کا تعلق، پیر اور مرید کا تعلق ہے، باپ اور بیٹے کا کوئی تعلق ہے نا، اس بنا پر اور تعلق بھی کوئی نہ ہو اور گناہ کی حالت بھی گزر جائے نافرمانی کی، پھر سزا دینا یہ حکومت کا حق ہے، ہمارا حق ہے. پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. تھپڑ مارا ہے، ہاتھ پکڑ، اب اس سے تھپڑ مارا ہے اس کے گھر جا کے میں بھی تھپڑ ماروں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب شریعت کہتی ہے کہ کورٹ پہ جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ. اور جب قضا اور قانون انصاف نہ دے تو پھر لوگ خود انصاف کرنے پہ اتر آتے ہیں. اور حکمرانوں کو ڈرنا چاہیے کہ جب پبلک خود انصاف پر اتر آتی ہے اور ایک چیز ان میں آ جائے، علم، شعور، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغاوت. پھر ملک ٹوٹتے ہیں، پھر بغاوتیں ہوتی ہیں، پھر عزتیں لوٹتی ہیں، پھر خون بہتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ عین حالت گناہ میں کوئی بھی مسلمان کسی کو روک دے کے نہ کرے. غلط بات ہے، نہیں کرتے بیٹے، ایسے نہیں کرتے.
اور دوسری حالت حق کی وجہ سے کہ آپ نے یہ کام کیا کل، مجھے آج آپ کی والدہ نے بتایا کیا غلط حرکت. اور تیسری یہ ہے کہ جب کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور عین حالت بھی نہیں ہے، تو اب اس پہ کیا کرنا ہے؟ اب اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کے پاس جایا جائے، عدالت میں جایا جائے. خود کیسے بدلا لے گا، خود کیسے تعزیر جاری کر سکتا؟ ولیعوذ باللہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو پکڑے، کچھ کہے، سمجھائے. کوئی چھوٹا بڑا ہے تو اس حق کو استعمال کرے. اب جو وہ دعویٰ کر چکا، سب کچھ ہو چکا، تو کورٹ ہے، اس میں جانا چاہیے. تعزیر کا اختیار اگر فرد کو دے دیا جائے، حدود تو بہت بڑی چیزیں، تعزیر کے اختیار کا کام فرد کو دے دیا جائے جبکہ وہ گناہ کر کے فارغ ہو گیا ہے، تو پھر تو سارا معاشرہ برباد ہو جائے. کل فلاں جگہ آپ نشے کی حالت میں تھے نا، کیوں نشہ کرتے ہو؟ ہمارے محلے میں رہ کے اور مارنا شروع کر دے. اب اس مارنے پہ تو کسی گناہ ملے گا، کیونکہ اب مسئلہ کورٹ پہ جانا چاہیے، تمہارا کوئی اختیار ہے. ان تین حالتوں کو لوگ نہیں سمجھتے. تقدیر بعض لوگوں کو قرب خداوندی گناہوں کے ذریعے عطا کرتی ہے. اس لیے کبھی بھی بڑے سے بڑا گناہ دیکھ کے بھی نا اس نقطے پہ سمجھنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ کا قرب اس انسان کو اسی راستے سے ملے گا. بس کیا کریں؟ نکل جاؤ تکلیف سے، بھاگو، بدلو اللہ کی سوچ سے. یہ وہ حکمت ہے اس حدیث میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ارواح میں کہیں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال اور غصہ وہ غالب تھا. انہوں نے کہا ابا کیا وہ چیز جنت میں آپ نے کر لی تھی، زمین پہ اتار دیے گئے اور یہاں یہ سارے سلسلے قائم ہوئے، نہ آپ اس درخت کے قریب جاتے نا تو نہ یہ سلسلے ہوتے سارے. تو کیا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس بات کو سنا بہت. تو ابا نے کہا آدم علیہ السلام نے کہ میرے بچے اس چیز کا تانا دیتے ہو جو میری پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اگر انہوں نے طے کر دی تھی کہ یہ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور بار بار فرمایا کہ دیکھا پھر تم نے باپ بیٹے پہ غالب آ گیا، پھر دیکھا تم نے باپ جیت کے بیٹا آ گیا، دیکھا تم نے آدم غالب آ گئے اور موسیٰ مغلوب ہو گئے علیہ السلام. ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی اس مقام کا ہوتا ہے، گناہ کسی شعور کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ گناہ کو مفید بناتا ہے. دو حالتیں پیش آ جاتی ہیں. گناہ کو مفید بنا لیتا ہے، گناہ جتنا ہوا فرض کر لو اس کا وزن 1 من، ایسی فرض کرو، اس پہ جو استغفار کرتا ہے وہ 2 من ہو جاتا ہے. اس گناہ کی نسبت سے خدا کا قرب اسے استغفار میں ملتا ہے. استغفار سے ایک تو گناہ دھل گیا، دوسرے اللہ کا قرب. طے تھا کہ اپنے بندے کے ساتھ ایسے رکھیں گے، اس کی کوئی خواہش ہے، کوئی گناہ ہے، کر لے، اس کے بعد جو روئے گا اور توبہ کرے گا مجھ سے زیادہ قرب دے دے. خود خدا جس چیز کو چاہتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ، کیا لوگوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے؟ خود خدا جس چیز کو چاہتا ہے جب بندے وہی کام کریں گے تو کیوں نہیں خوش ہوگا؟
جس چیز سے منع کرتا ہے جب لوگ وہ کریں تو وہ ناراض ہوگا، لیکن وہ اس سے اس کی خوشی کہیں زیادہ ہے جب وہ معافی مانگے۔ ایک جگہ میں تفصیل سے بات کی ہے، اب اس پہ بات نہیں کر رہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ایمان کو برباد نہیں ہے۔ یہ جو بہت سے ان پڑھ جاہل یا ناتجربہ کار اس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ گناہ کیا تو یہ تمہاری نیکی برباد ہو گئی، یہ گناہ یہ نیکی برباد ہو جائے گی، گناہ نیکیوں کو برباد نہیں کرتے۔ صاحب المعانی نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے، اچھی بحث کی ہے۔ ایک بات کہ گناہ کے بعد استغفار دونوں کام کرتا ہے، گناہ کو بھی دھلواتا ہے اور اللہ کے قرب میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ مثنوی میں معروف نے مثال دی، ایسی قصہ ہی ہے، کہانی ہے، اصل چیز نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیجئے، بایزید بستامی کو کہہ لیجئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کسی کا نام لے، ایسی قصہ ہی ہے فرضی کہ ان سے صبح کی جماعت رہ گئی تو بہت پریشان ہوئے، نیند میں تھے، اٹھے، نماز پڑھی، جماعت رہ جانے کی اسے بہت نادم، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو فرشتے نے آ کے انہیں کچھ بتایا کہ وہ جو جماعت کا ثواب تھا اس سے کئی گنا اللہ نے آپ کو اس رونے پہ دیا، وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور کبھی رنگ ہوتا ہے دوسرا، اور وہ یہ کہ یہ سارے گناہ بغیر توبہ کے اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا۔ یہ اور بھی خطرناک معاملہ ہے کہ گناہ کرتا رہا اور توبہ بھی نہیں کی، نافرمانیاں ہوتی رہیں اور توبہ بھی نہیں کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ضائع کرتا۔ توبہ کی حدیث سناتے ہیں نا کہ وہ 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر ایک راہب کے پاس پہنچا، پھر 100 قتل پورے کر دیے۔ اس کے بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ وہ 100 آدمی کو جو قتل کر کے پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین کی پیمائش کر لو، تو 100 آدمیوں کے حقوق العباد کدھر گئے؟ اس لیے وہاں پہ یہ شراح اور محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں اس کے حقوق العباد بھی اللہ کے ذمے ہیں، اللہ ہی اسے پورا کرے۔ وہ کہانی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی 100% نیت تھی کہ وہ قرض ادا کرے، نہیں ادا کر سکا، مر گیا، پیچھے خاندان والے تھے، کوئی نہیں کر سکا، تو کیا سرمایہ لوٹ کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ خدا اس کے قرض کو ادا کرے، کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے، اس کی نیت درست ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں لے کے خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، اور یہ بڑی مشکل ہے معاملہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے آخر پہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ایسے اور ایسے اور ایسے اچھے اور ایسے اچھے، اور پھر کہتے ہیں کہ اور قتل نہ کرو اور یہ اور یہ اور یہ، اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ ان کے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بدل کے ان کی نیکیوں کو اتنا کر دیتے۔ چنانچہ حضرت نے اس کی تشریح فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اللہ اسے اپنے اتنا قریب کرے گا
کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں رہے گا، اور اللہ کہے گا کہ لن ازلمت قضا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، حتیٰ یظن انہ قد کفر، حتیٰ کہ وہ یقین کر لے گا، غالب گمان کر لے گا کہ اب میں مارا گیا، بس اب میری نجات نہیں ہے۔ تو اس سے کہیں گے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہا؟ وہ کہے گا اے مالک آپ نے پردہ ڈال دیا تھا، فرمائیں گے آج بھی پردہ ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جتنے گناہ لے کے آیا ہے نا، اس کے ڈبل نیکیاں اس کی طرف۔ اب جب وہ ہوں گی تو کہے گا اے میرے رب وہ تو بہت سے گناہ اور بھی ہیں، تو آپ نے گنے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اس میں، فرمایا وہ کہے گا اے خدا کتنے گناہ اور بھی ہیں، تو آپ نے گنے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا قرب اسے آخری درجے پہ جا کر حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے دو آنکھیں ہیں نا، ایک آنکھ کھلی رہنی چاہیے اللہ کے شکر پہ، اور ایک آنکھ کھلی رہنی چاہیے اپنی برائی، بس۔ جو شخص ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ شعور کے اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ گناہ کو بھی مفید بنا لیتا ہے۔ گناہ کو مفید اس طرح بنا لیتا ہے کہ استغفار کرتا ہے۔ سانپ کا زہر ہے، کتنا برا ہے، مار دے آدمی کو، لیکن یہ زہر جب طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، تو وہ اس سے کوئی نہ کوئی چیز تیار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی بیکار نہیں ہے، اس کو بھی کام میں لے۔ بالکل اسی طرح باشعور آدمی اپنے اس گناہ کو بھی اللہ کے قرب کے لیے استعمال کرتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیکیاں تو ہیں سو ہیں، یہ استغفار، یہ اللہ سے معافی اس انسان کو مزید اللہ کا قرب عنایت کرتی۔ اور جب دوسری آنکھ سے اپنی برائیاں، اپنی خرابیاں دیکھتا رہتا ہے، تو اس پاگل پنے میں، خبت میں کبھی بھی نہیں آتا کہ میں عام انسانوں سے کوئی مختلف ہوں۔ اسی لیے اتباع سنت جو ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کا اتباع انسان کو دعوے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر وہ نیکی جو انسان کو دعوے پہ لے آئے اس سے بڑا گناہ نہیں۔ ہر وہ نیکی جو انسان کو دعوے پہ لے آئے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ تو اس لیے آدمی کو یہ یقین سے جاننا چاہیے کہ میری برائیاں حقیقی ہیں جو میں خود دیکھ رہا ہوں، اور میری نیکیاں مفروضے ہیں، خدا چاہے تو قبول کر لے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے، ابھی بھی اس پہ اتنا فخر کیا ہے۔ اپنے معائب پہ جتنی نظر رہتی ہے اور عام آدمیوں جیسا آدمی رہتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے کان میں شیطان ڈال دے کہ تم عام لوگوں سے ممتاز ہو، عام لوگوں سے بڑے ہو، تو پھر اسے ڈھنگ سوچتے ہیں، پھر ایک خاص گیٹ اپ تیار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اب اسے پیر بن جانا ہے، اس نے اب مرشد بن جانا ہے، اسے پھر پوری ڈرامہ بازی کرنی پڑتی ہے، پورے اسے ایک رنگ ڈھنگ اختیار کر کے لوگوں کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اور اگر رہے عام آدمیوں جیسا تو پھر ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ پھر جب اس مقام پہ اپنے آپ کو خود پہنچانے کی توقع اور محنت کہ میں تو عام لوگوں سے ممتاز ہو گیا ہوں، تو پھر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کے مقاصد کا شعور ادراک نہیں رکھتا،
فرض جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کے ساتھ بھی ہو تو بھی جبر کا احساس ہوتا ہے. فرض نماز پڑھنی اب اپنی خوشی سے بھی اٹھے نا کہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں تو بھی ایک جبر کا احساس باقی رہتا ہے. یہ ضروری قرار دیا کیا کروں. اور فرض دونوں میں خوشی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نفل میں خود مختار ہوتا ہے. جب نفل میں خود مختار ہوتا ہے نا تو اپنی خود مختاری کو خود ختم کر کے خوشی کے ساتھ جب حاضر ہوتا ہے تو یہ قرب الہی ہے. یتقرب عبدی الی بالنوافل، اور میرا بندہ نفل نیکیاں کر کے میرے قریب ہوتا ہے، اور پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے ایسے 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 وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے جو اس درجے پہ پہنچ جائے، ہم سے پناہ مانگے ہم پناہ دیں گے، ہم سے دعا کے لیے طلب کرے ہم اس کی طلب کو پورا کریں گے. مگر وہ مقام ایسا آ جاتا ہے کہ طلب رہ ہی کیا جاتی ہے، وہی رہ جاتی ہے جو خود چاہتے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیسے مزاج؟ انہوں نے کہا اس کے مزاج کا کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق سورج چڑھتا اور ڈوبتا ہو. اس کا حضرت خیریت تو ہے. کیا کہنے لگے جب سے اپنی خوشی کو ان کی خوشی میں فنا کیا ہے تو جو وہ کرتے ہیں ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بس بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہونے ہی چاہیے. تو اس لیے نفل میں خود مختاری اور خوشی، اور فرض میں خوشی اور جبر کا احساس. تو اس لیے جب نوافل کی طرف آتا ہے اب اپنے اختیار سے اس چیز کو اللہ کی راہ میں دے دینا جو چیز سے محبوب ہے. یہ ہے وہ چیز. غور کرے کہ سب سے زیادہ کیا چیز اچھی لگتی ہے. یہ کپڑے، اچھا بھئی اس مرتبہ کوئی خاتون مانگنے آئیں تو یہ کپڑا اسے دے دیں گے. اچھا سب سے اچھی چیز یہ قلم ہے، اچھا فلاں آئے تو ہم انہیں ہدیے میں پیش کریں گے. یہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں اپنے اختیار سے خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ تو تھوڑا سا جبر بھی ہے نا. اس لیے بندہ جب اس کی تنہائی اللہ کے ذکر پہ ہو اور اس کا ظاہر اخلاقیات نبوی پہ، وہ اخلاق جس کی بنیاد ایمان ہے، بس وہ بڑا مبارک، بڑا نیک. تنہائی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نوافل، دیر تک سجدے میں سر رکھے رہنا، دیر تک اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رات گئے تک. اے آدمی، اے فرد، رات گئے تک اللہ کی تسبیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 12,000 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھتے تھے. ایک جگہ آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے تھے 12,000 مرتبہ. تو کسی نے کہا حضرت 12,000 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کے قتل پہ جو پیسے ادا کرنے پڑتے تھے وہ 12,000 سکے. تو ابو ہریرہ سے زیادہ کون ہوگا اس دنیا میں جس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاک کیا ہے، اپنے آپ کو میں نے خود برباد کیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے. 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں کہ اللہ تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے. میرے اپنا خون، میری اپنی تباہی، اس کی دیت، اس کا کفارہ میں خود ہی ادا کرتا ہوں، پیسے تو نہیں. 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں.
یہ شعور کی بلندی کہاں تک پہنچی ان کی بات اور نگاہ کہ 12,000 روپے دینے تھے نا قتل کے، خون کے، اور خودکشی کر لی تو یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو خراب کر لیا تو 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، جیسے آج کل کوئی 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھنے لگے۔ فرض کر لو اب 1.5 لاکھ ہے نا حکومت کی طرف سے دیت، ایک سمجھانے سمجھنے کے لیے بات۔ اس لیے اتباع سنت میں آدمی ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر چل پڑے دوسرے طریقے پہ، میں اور پیری اور مریدی اور یہ سب گمراہی کے راستے آ جاتے ہیں اگر اتباع سنت نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھل مل کے ہی بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمی دیکھ کے کبھی پہچان سکتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، سوائے اس کے کہ وہ غور کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تحفے پیش کرتے ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی اپنے اختیار سے نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی، چھٹی۔ زکوٰۃ تو کبھی دی ہی نہیں، پیسے ہوتے ہی کہاں تھے۔ قربانی دی ہے، اور قربانی میں 63 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لائے تھے یمن سے، اور 37 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود تھے، یا پھر اس کے برعکس ہے، بہرحال ترتیب ہے۔ 100 اونٹ قربان کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ایک گائے منگائی تھی اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی دی تھی، پھر ایک دمبا منگایا تھا، اور فرمایا اللہ اسے قبول کر، قیامت تک کے لیے میری امت میں سے جو قربانی نہ کر سکے۔ لیکن اپنے اختیار سے کب ایسے ہوا ہے؟ اپنے اختیار سے یہ ہوا ہے کہ پیسے آئے اور رکھے نہیں، جو چیز اچھی تھی اللہ کی راہ میں دے دی۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اپنے مشائخ کو دیکھا، بہت قریب سے بھی دیکھا، اور قرض رہا، غربت رہی، بس یہ چیزیں رہی ان۔ وہ صحیح معنی میں درویش تھے نا، اس لیے اپنی ذاتی ضروریات زندگی کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں، اور جو جتنا قریب رہا وہ جانتا تھا کہ کیا ہوا۔ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہم سے فرمایا کہ شیراں والا میں ہم نے پڑھا لاہور میں، اور اس لاہوری رحمۃ اللہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ فرمایا ہم پڑھتے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ حضرت کے گھر میں آج فاقہ ہے، اور کیا مجال ہے کہ مدرسے کا ایک چاول کا دانہ حضرت کے گھر میں چلا جائے، حالانکہ مدرسہ ادھر تھا، درمیان میں گلی اور سامنے حضرت کا گھر تھا، ایک چاول مدرسے کا حضرت کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ ہم سے خود فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرض ہی تھا، وفات سے پہلے رہن میں رکھی ہوئی چیزیں تھیں جو بعد میں چھڑائی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ قرض تھا، وفات سے پہلے فرمایا میرے قرض کا حساب کرو، معلوم ہوا 80,000 دینار یا سکے ہیں، تو فرمایا میں تم سے اتنا لیتا رہا ہوں جتنی ضرورت تھی بیت المال سے، اور جب زیادہ پیش آئی تو پھر میں نے قرض لے لیا تھا۔ تو فرمایا میرے قرض کو ادا کریں میرے خاندان والے، اور میں اگر دولت چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو جس ترتیب سے تمہیں دولت ملتی وراثت، اسی ترتیب سے تم سب میرا قرض بھی ادا کرو گے۔ تو ان کا ایک گھر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں قبر شریف ہے اس کے تھوڑا سا سامنے، وہ گھر آ گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر وہ انہوں نے بیچ دیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا، پھر وہ آگے کو قرض ادا ہوا تھا۔ یہی چیز تھی
اس کے علاوہ کیا تھا؟ ہم نے اپنے اساتذہ ہر ایک میں یہی تھا. اور اداروں کے لیے، مدرسہ چلانے کے لیے اور کام، وہ قرض بھی لیتے تھے، چندہ بھی مانگتے تھے. وہ اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں. بڑی مشکل سے ہم نے لوگ دیکھے ہدیہ نام سے گھبراتے تھے، بالکل نہیں. کوئی خوش نصیب ہوتے تھے 2-4 دن سے کوئی چیز لے لیتے، ورنہ بالکل اس لیے کہ اتباع سنت تھا. اور اب جو پیر بنے بیٹھے ہیں، نیب والے اگر ان کے ہاں جائیں تو یقین مانو سب سے زیادہ آسان کیسز آج کل نیب کے لیے یہی. اس لیے کہ ان کے صاحبزادے، صاحبزادیاں، کاروبار، کیا کیا چیزیں. ان پیر صاحب نے کبھی فکر کیا ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کتنے غریب ہیں اور مجھے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان پیر صاحب نے کبھی فکر کیا ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کئی ایک مجھے بتاتے بھی ہیں کہ گھر میں یہ تنگی حضرت دعا کر دیں، تو دعا تو اللہ نے سننی ہے، قبول فرمانی ہے یا نہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں، لیکن میں بھی کچھ کروں. اس لیے کہ یہ سب اتباع سنت سے ہٹے ہوئے راستے، اور سنت کی اتباع سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو پھر اس میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے خود پسندی کا. یہ خود پسندی تباہ کرتی ہے، دوسروں سے بدگمانی اور اپنے آپ سے اچھا گمان. بس اس آدمی کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی. ہمیشہ دوسروں کے اعمال کو چھوڑ کر ان کی نیتوں پہ حملہ کرنا کہ یہ جو ہے نا اس نے یہ بات اس لیے کی ہوگی. اور یار اس کی نیت پوچھ تو لو، اس نے کیوں کیا ہے، کیا بات ہے. دوسروں کی نیتوں پہ حملہ کرنا، دوسروں کی نیت پہ حملہ کرنا کہ یہ ضرور نشہ کرتا ہوگا، دیکھتے نہیں ہو اس کا رنگ کیسے پیلا ہوا ہے، اسے خون کی کمی ہے، ڈاکٹر نے دوا تجویز کی ہے، وہ بیچارہ گولیاں کھا رہا ہے، تمہیں کس نے بتا دیا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے لہٰذا اس کے چہرے کا رنگ ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ نشہ یہ وبا کی طرح پھیل گیا ہے. جیسے کبھی کبھی انفلوئنزا کی وبا ہو جاتی ہے نا، 1917 میں لاہور میں انفلوئنزا آ گیا تھا. علامہ اقبال نے لکھا ہے ایک جگہ کہ لاہور میں، پنجاب میں وبا پھیل گئی ہے اور انفلوئنزا سے اتنے لوگ مر گئے ہیں کہ اب قبر کھودنے کے لیے آدمی نہیں ملتا. لاہور شہر کی حالت یہ ہے. 1917 میں لاہور اجڑ گیا تھا، 200 آدمی ایک دن میں مر جاتے تھے. علامہ اقبال نے لکھا کہ سارا شہر اس عذاب میں آیا. بالکل اس طرح یہ وبا پھیل گئی ہے دوسروں کی نیتوں پہ حملے کرنا. اعمال پھر بھی کوئی چیز ہے، کوئی عمل دیکھ کے کہے نا کہ اس کی نیت پہ حملہ کرنا. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ یہ وبا ادھر کو چھوڑ کے ادھر نہ چمٹ جائے. ایسے نہ ہو کہ وہ تو بری ہو جائے اور یہ جو کہنے والا ہے نا یہ اس مصیبت میں پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے گناہوں پہ آر نہ دلانا، مذاق نہ اڑانا، اور ایسے نہ ہو جائے کہ اللہ اس کا گناہ تو معاف کر دے اور تم خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. وہ گناہ اسے چھوڑ دے، بیماری اسے چھوڑ دے اور اس پہ حملہ کر دے کہ تم جو ڈاکٹر بہت بنے پھرتے ہو نا، اب میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، اب کر لو علاج اس کا. نیتوں پہ حملہ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک اور معصوم ہستی
ڈراتی رہی اس سے، حالانکہ وہ کسی کی نیت کے متعلق یہ کہہ دیتے کہ ایسے ہے تو ایسے ہی ہوتا نہیں۔ وہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مار دیا ہے، اور اسامہ نے کہہ دی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے میں اطلاع ملی، تو اٹھ کے ایک دم سے بھاگے ہیں ملتزم کی طرف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوپر کی چادر اتر گئی، کمر مبارک ہم نے دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی تیزی سے گئے، ہاتھ پھیلا دی اور کہا کہ اللہ جو کچھ اسامہ نے کیا ہے نا، انی بریئن، اللہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اس کے اس فعل سے، میں بیزار ہوں پروردگار۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اب اپنے آپ کو بچانا تو تھا، کچھ تو عرض کرنا تھا۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو اسامہ بہت محبوب، بڑا پیار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اسامہ سے۔ اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسامہ گر گئے اور پیشانی پہ چوٹ آئی اور خون بہنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ مطلب اس کا ماتھا صاف کر دو، تو مجھے تھوڑی سی اس سے ناگواری ہوئی۔ ظاہر ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، 16-17 سال کی ہوں گی شاید جب یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، تو خود اٹھے، اسامہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی صاف کی اور ہاتھ پھیرتے رہے اور بار بار فرماتے رہے کہ اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا جہیز بناتا، پھر اس کو اچھی طرح رخصت کرتا، اسامہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے لیے کچھ بناتا، پھر اس کی شادی کرتا۔ یعنی اسامہ سے اتنی محبت تھی جیسے کسی آدمی کو اپنی بیٹی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلافت دیتے بغیر مشورے کے تو اسامہ کو دے جاتے۔ آخری جھنڈا ہے جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے باندھا ہے۔ اسامہ کہتے ہیں میں وہ جھنڈا لے کے چلا، ابھی مدینہ منورہ سے باہر پہنچے تھے کہ اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا ہے، تو ہم پلٹے، آ کے دیکھا تو سب صحیح تھا۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اتنے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے کہ ناطاقتی کی وجہ سے زبان ہلانا بھی دشوار تھی، تو دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے جسم پہ رکھ دیے اور مسلسل میرے لیے دعا مانگتے رہے۔ بڑا تعلق تھا اسامہ رضی اللہ عنہ، اور بہت چیزیں ان کے مناقب میں آئی۔ تو اسامہ جب آپ آئے ہیں ملتزم سے تو ان کا اللہ کے رسول وہ تو میں نے اسے قتل کر دیا، وہ تو کلمہ اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اپنی جان بچائے، یہ نیت پہ آ گئی نا بات۔ فرمایا اللہ شققت قلب، اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر کیا سوچ رہا ہے؟ اسامہ تم نے اس کی نیت کو چیک کر لیا تھا، اس کی نیت جانچ لی تھی؟ اور اگر کل کو وہ قیامت میں لا الہ الا اللہ لے کے پیش ہو گیا تو تم کیا کرو گے، تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ کہتے ہیں اتنی شدید ڈانٹ پڑی کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، کہ آج کلمہ پڑھا ہوتا تو کفر اور قتل یہ سارے پچھلے گناہ سب ایک دم سے معاف ہو جاتے۔ اس لیے لوگوں کی نیتوں پہ حملے کرنا کہ میرا خیال ہے اس وجہ سے، میرا خیال ہے اس وجہ سے ہوا ہوگا، یہ کوئی حکومت ہے، کوئی سیاست، کوئی ملک چلانا ہے، کوئی ادارہ ہے تو چلو کبھی آدمی بحث میں بات کرتا ہے، خام خواہ آدمی کی نیت میں شبہ، خام خواہ آدمی کو مطعون کرنا، یہ تو وبا پھیل گئی۔ کہ اس نے یہ جملہ اس لیے کہا ہوگا، وہ اس لیے اس کے گھر گئی ہوگی، وہ اس لیے اس وقت محلے میں آیا تھا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو
پاک سمجھنے لگتا ہے، عام لوگوں سے ترفع اور تعلی اور عام لوگوں سے کچھ بلند درجہ۔ ہر وہ شخص جسے اللہ بلند کر دے اور اس کی طبیعت کی عاجزی قائم رہے اپنی جگہ پہ، بس وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ مومن ہے۔ یہ وہ مظاہرہ ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہاں ہے۔ بچی نے کہا کہ اب تو آپ خلیفہ ہو گئے، ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ فرمایا میں جو ہوں میں کر دوں گا۔ اتنی بلندی کے باوجود طبیعت کی وہ عاجزی قائم ہے کہ جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے۔ سلطنت پوری ہزاروں نہیں لاکھوں مربع میل ایک قلم کے نیچے ہیں، اور وفات سے 12-13 دن پہلے 18 ذی الحج کو غالباً واپس ہوئے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کر کے آخری۔ تو ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ ایک دن تنہا ایک خیمے میں اپنے لیٹے ہوئے تھے، تو میں باہر سے آیا تو میں نے احتیاطاً دیکھا کہ اگر امیر المومنین سو رہے ہیں تو شور نہ ہو، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور وہ ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ پروردگار ریاست بہت وسیع ہو گئی، حکومت بہت پھیل گئی، اور اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں کسی کا حق ضائع کر دوں اور میری رعایا کے حقوق مجھ سے پورے نہ ہو سکیں، بہتر یہ ہے کہ اللہ اب اپنے پاس بلا لے، اس حال میں کہ نہ لوگوں نے مجھ پہ ظلم کیا اور نہ میں نے لوگوں پہ ظلم کیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے ان کا یہ جملہ سنا تو میں سمجھ گیا کہ اب امیر المومنین کے دن آ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکمران جب عدل کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی۔ 12-13 دن کے بعد ہی شہادت ہو گئی محرم۔ یہ ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو عام لوگوں سے ممتاز نہیں کرتا۔ اللہ کسی کو کرے سو کرے، اس کے اپنے فیصلے، لیکن یہ جو تمنائیں ہیں حکومتوں کا کرنا، عہدوں کا ملنا، یہ سب چیزیں آدمی کو خراب کر دیتی ہیں، بگاڑ دیتی ہیں۔ اتنا بچتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ترفع اور تعلی سے اور ممتاز ہونے سے، لوگوں سے الگ ایک حیثیت ہونے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ کی قیادت دی تھی کہ جاؤ اور وہاں پہ سنبھالو اس صوبے کو، اور صوبہ بھی پورا ملک ہی ہوتا تھا، شام ایک صوبہ تھا۔ خلافت عثمانیہ میں کویت جو تھا یہ 17واں صوبہ تھا، عراق ایک صوبہ تھا، حجاز پورا یہ ایک صوبہ تھا۔ تو لوگ نکلے استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور حکومت نے بھیجا ہے، خلافت کے نمائندے ہیں، یہ وہ۔ شام ہونے کے قریب آئی تو کسی نے پوچھا، کوئی آیا تو اسے کہا کیوں کھڑے ہو سب لوگ؟ انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں، قاصد نے بتایا ہے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو ان کے لیے۔ انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں وہ ایک آدمی جو یہاں سے گدھے پہ سوار گزرا ہے، دونوں ٹانگیں اس نے ایک طرف کی ہوئی تھیں بڑے اطمینان سے، اور روٹی کھا رہا تھا، سوار تھا روٹی کھا رہا تھا۔ کہ دیکھا ہے؟ ان کا تو وہی تو ہیں، اور کون ہے؟ اور کہا وہ تو شہر چلے گئے۔ ان کا ہیں اچھا، پہنچ گئے۔ وہ مجمع واپس ہوا اور جا کے ملا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تصنع اور بناوٹ تھی، طبیعت ایسی ہو گئی تھی بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نا، یہ الہامی جملہ ہے۔ ان کا وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اللہ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا۔ طبیعت ہی بدل گئی تھی، کچھ بھی نہیں۔
اتنی عاجزی جس شخص کی طبیعت میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس کی تنہائی اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کا ظاہر ان اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے جن اخلاقیات کی بنیاد ایمان ہے۔ فرق کرنا چاہیے۔ یورپ سے آیا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے، لائن میں لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب کو تلقین کرتا ہے۔ ان اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ ان اخلاقیات کی بنیاد یہودی، عیسائی اور غیر مسلم اقوام کی نقل ہے، اور اگر ان اخلاقیات کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوتا تو غصے کے وقت غصہ بھی آنا چاہیے تھا اور نرمی کے وقت نرمی بھی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں جن مواقع پہ غصہ آنا چاہیے ان میں بھی نہ آئے تو غیرت پھر کہاں مر گئی؟ اللہ پہ بھی اعتراض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض، اس پہ بھی اعتراض، اس پہ بھی، لیکن یہ مسکرا مسکرا کے ان اعتراضات کو سن رہے ہیں، ہنس ہنس کے جواب دے رہے ہیں۔ یہ کون سی اخلاقیات؟ اگر اس کا منبع حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاقیات ہوتے تو سمجھانا تھا اور ناگواری کا اظہار بھی کرنا تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس ناگواری کے اظہار کے ساتھ سمجھانا بھی ہے۔ یہاں ناگواری کا اظہار اس لیے نہیں ہے کہ جن اقوام کی تربیت میں رہ کے آئے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ نہیں کسی سے ایسے نہیں بولتے، ایسے نہیں کرتے، اور انہی کے ذاتی مفادات پہ زد آ جائے تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے؟ اس لیے آدمی پہ اپنی حقیقت کھلے تو بس پھر ساری دنیا، ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی۔ اور آدمی کی حقیقت یہ ہے بندگی کی کہ جب غلام ہی بن کے رہنا ہے تو عام انسان غلام بنے یا بادشاہ غلام بنے، دونوں برابر۔ غلامی ہے نا، اللہ کی بندگی، اس پہ جان ہی قربان کرنی ہے نا، تو بادشاہ جان قربان کرے یا عام آدمی قربان کرے، رہنا تو غلام ہی ہے۔ حضرت سے کسی نے فرمایا، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے، ڈیڑھ دو مرلے کا گھر تھا، اور گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی مسجد۔ تو الہام ہوا کہ فلاں عورت فلاں محلے میں بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ اس سے نکاح کر لیں تو بہت بلند مقام ملے گا۔ حضرت نے کسی سے ذکر کیا، انہوں نے کہا وہ بیوہ تو واقعی ہو گئی، لیکن اس کی زبان سے تو لوگ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پیغام بھجوایا، وہ خاتون، اس نے کہا حضرت کو پتہ ہے میری زبان کا؟ تو حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ خاتون نے ایک گھر لے لیا، وہ بھی ڈیڑھ دو مرلے کا گھر، شاید انہی کا تھا۔ تو حضرت کس دن دیر سے خانقاہ سے آتے تھے، مسجد سے، تو کنڈی چڑھی ہوئی ہے اور ساری رات گلی میں بس نفل پڑھ رہے ہیں۔ اتنے عظیم لوگ تھے کہ اپنے وصیت نامے میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کو حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ قاضی ثناء اللہ ایسے آدمی ہیں، اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ میری مجلس میں آتے ہیں تو فرشتے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھتا رہتا۔
قاضی ثناء اللہ صاحب، تفسیر مظہری لکھی ہے انہوں نے، کمال کی چیز۔ قاضی صاحب کو خط میں لکھا کہ میں اپنی اہلیہ کو کہا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد آپ کے پاس چلی جائیں اور آپ ان کا خیال رکھیں، مجھ پہ بہت احسانات ہیں، ان کے فلاں فلاں مقام جو مجھے ملا ہے وہ انہی کی گالیوں اور انہی کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے ملا ہے، مجھ پہ بہت احسان فرمایا۔ خراب چیز کو بھی مفید بنا لیا نا۔ باشعور آدمی یہی کرتا ہے کہ خراب سے خراب چیز کو بھی مفید بنا لیتا ہے کہ کس وقت کام آ جائے گی۔ کسی نے کہا حضرت گھر بنا لیں، اب کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، تو فرمایا جب مر کے چھوڑ ہی جانا ہے تو اپنا اور کرائے کا گھر دونوں برابر ہیں۔ اولاد تھی نہیں تو اب مرنا ہی ہے نا، تو جتنے دیر کرایہ دیں گے پھر مر جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنا ہوگا تو کیا اس میں کیا کر لینا ہے، پھر وہ بھی تو تقسیم ہی ہو جانا ہے۔ ایسی چیزیں اپنی حقیقت کھلنی چاہیے، اور جس شخص پہ اپنی حقیقت بندگی کی کھل جاتی ہے نا، کہ میں بادشاہ بن جاؤں تو بھی غلام ہی ہوں، اور میں عام آدمی رہوں تو بھی غلام ہی ہوں، حکمران وقت بن جاؤں تو بھی 5 ہی پڑھنی ہیں نمازیں، اور میں عام آدمی ہوں تو بھی 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں۔ غصے کا اظہار اس صورت میں بھی ناجائز ہے، اس صورت میں بھی ناجائز ہے، ظلم میں اب بھی نہیں کر سکتا، اس وقت بھی نہیں کر سکتا۔ اور بندگی جب کھلتی، بندگی جب حاصل ہوتی ہے نا، تو اللہ کا سب سے بڑا انعام، اللہ کا سب سے بڑا انعام بندگی کی صورت میں جو عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ اسرار و رموز سلطنت شب انسان کو دکھاتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل، جب رات کی تاریکی چھا گئی، رأى کوكبا، تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ۔ راتوں کو جو اللہ کی سلطنت اور حکومت کے راز ہیں خدا وہ دکھاتا ہے، اسی لیے وہ بار بار رات کی عبادت کا کہتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، رات کے ایک سرے آغاز میں اس نے طاق نماز رکھی ہے، اور سونے سے پہلے وتر کو کہا ہے، یا تہجد کے آخر پہ وتر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول تھا، پھر طاق نماز وتر لے آئے ہیں، 3 اور 3، اس لیے کہ اسے طاق عدد پسند ہے۔ یہ بھی کرنا چاہیے، اسے اپنی عادت بنانی چاہیے، ہر چیز میں خیال رکھنا چاہیے۔ مثلاً گاڑی میں ہوا تو بھرواتے ہی ہیں، بجائے اس کے کہ 24-28 کہے، اسے 25-29 کر لے، اسے 23-27 کر لے، 1-8 پاؤنڈ آگے پیچھے کر لے، طاق بنا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ 100 روپیہ تو دینا ہی ہے انعام میں، 101 کر لے، 99 کر لے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے رات جو خدا کو پسند ہے نا، اور اس کے آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی طاق نماز کر دی ہے، کیونکہ جو لوگ اس کی بادشاہت اور سلطنت کو رات کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں نا، پھر ان کا ایمان کہیں نہیں جاتا۔ آپ دلیل سے رجوع کر سکتے ہیں، مشاہدے سے رجوع کیسے کریں گے؟ مشاہدے سے رجوع کے لیے
اتنی طاقتور چیز چاہیے جیسے نبی کا قول ہو کہ ایک آدمی مشاہدہ کرتا ہے جہنم میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتی ہے تو بس ختم مشاہدہ، سب چیزیں ختم۔ اتنی بڑی چیز کہاں سے اب آئے؟ مشاہدے سے کیسے رجوع کرنا ہے؟ چاند نظر آ رہا ہے تو مفتی یہ کہتا ہے کہ کل عید ہے، یکم شوال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نے پہلے جو رائے دی تھی غلط تھی، تو تم نے مشاہدے سے رجوع کیا ہے یا پھر جھوٹ بولا تھا، پہلے ہی مشاہدہ ہوا ہی نہیں۔ مشاہدے سے رجوع کے کیا معنی ہے؟ یا غلط فہمی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہت کی نشانیاں دکھائیں۔ ہم نے کہا دیکھ ابراہیم علیہ السلام، ہماری شہنشاہیت کو دیکھ، آسمانوں پہ ہماری حکومت، زمین پہ ہماری حکومت، اور یہی وہ معراج لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو دکھائیں نشانیاں۔ یہ بندگی میں یہ بہت بڑا انعام ہے۔ نتیجہ یہ کہ پوری دنیا بھی کافر ہو جائے نا، یہ کافر نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے۔ ایمان مشاہدے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، غیب شہود میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس یہ اصل حقیقت ہے، بندگی میں رہے، بندہ بن کے، کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، وقت بے وقت اپنے علم کا اظہار کرنا، یہ خواہش کہ میں لوگ سنیں دیکھیں، میری بات لوگوں تک پہنچے، ان چیزوں کو ذبح کرنا چاہیے کہ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک آنکھ اللہ کی طرف رہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسری آنکھ اپنی کوتاہیوں کی طرف رہے کہ مجھے استغفار ہی کرنا ہے، مجھے معافی ہی مانگنی ہے۔ گناہوں پہ تو معافی مانگے سو مانگے، نیکی پر بھی معافی مانگے۔ اتنا تو جانتا ہی ہے کہ میری کوئی نیکی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ یہ ہے۔ ہر ایک چیز میں نقص ہے، ناقص کا ہر کام ناقص ہی ہوتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے نا کہ ناقص کا ہر کام ناقص ہی ہوتا ہے، اور میری کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے سامنے رکھ دینے کے قابل ہو کہ اللہ یہ ایک ہیرا ہے، اسے چن لیں آپ، کچھ بھی نہیں، تو پھر نیکی پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار کرتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی خطا تھی، ہمیں سکھانا مطلوب تھا کہ نیکی کی ہے، اس پہ بھی استغفار کرو کہ اس نیکی کو بھی تم نے کیا کیا، اس میں بھی 100 عیب ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے سیکھ